پروفیسر صاحب آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی, بڑی یہ ایک ضروری بات ہے. میں جو ابھی میرا سوال ہے وہ شاید ابھی بھی وہی ہے. بہت لوگ اپنی طرف سے پوری توجہ کر رہے ہوتے ہیں نماز پہ, لیکن اس میں آپ سب بات اٹھا سکتے ہیں جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے, پوری توجہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں بے ایمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا نوید بھائی جو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے نماز ہی پڑھنی ہے نا, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پوری توجہ دے رہے ہوتے ہیں. 100% ان کا دھیان اسی طرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے, میں نے اس کو دیکھنا ہے, میں نے اس کی عبادت کرنی. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں آپ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے, آپ کے دماغ میں کچھ پکچرز آ رہی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دیکھیے یہ خیالات, سوچ, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. جب تک آپ کا دماغ زندہ ہے جو سوچے گا, خیالات آئیں گے. ان خیالات کو آپ ایک دم اپنے ذہن سے جھٹک نہیں سکتے. بالکل. خیالات آنا, ان کو روکنا, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. خیالات آئیں گے, لیکن جب آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں, لشکر تیار کر رہا ہوتا ہوں. کیونکہ انسان کی نیچر ہے, انسان ایک کسی چیز پر 10 منٹ سے زیادہ توجہ نہیں دے سکتا. آپ اپنے دماغ کو خالی نہیں کر سکتے. خیالات تو رہیں گے, اور یہ خیالات وسوسے میں نہ بدل جائے. بالکل. انسان بہک نہ جائے. ایسا نہ ہو جائے خیالات میں آگے نکل جائے اور اسے یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں نے کتنی نماز پڑھی کتنی نہیں پڑھی, اور یہ بھی احساس ختم ہو جائے میں نماز میں ہوں. ایک صحابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہہ رہے یا رسول اللہ میں نماز میں مجھے سوچے, میں سوچتا بہت ہوں, میری سوچیں بہت آتی ہیں. رسول اکرم نے فرمایا جب بس سے آئے آپ اپنی بائیں جانب تھوک دیا کرو. تھوکنا مطلب اعوذ باللہ پڑھ, اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے تھوک دو. صحابی فرماتے ہیں جب مجھے خیالات آنے شروع ہوئے اور میں نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان ایسا سے پڑھ کر تھوک دیا, خیالات چلے گئے. یہ خیالات جو ہے یہ شیطان, جب دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اکرم نے فرمایا جب اذان ہوتی شیطان بھاگ جاتا ہے, اور جب جماعت کھڑی ہوتی شیطان آ جاتا ہے, آ کر پھر نمازیوں میں وسوسے ڈالتا ہے. حتیٰ انسان لا یدری کم صلی, یہاں تک ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی نماز پڑھی اس نے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا رسول اکرم سے خود نماز میں تھے, وہ شیطان جو نماز پر مقرر, اس کا نام خنزب, نبی اکرم فرمایا اس کا نام خنزب ہے. تو اس نے آ کر اللہ کے رسول پر تشویش شروع کر دی. نبی اکرم نے اسے پکڑ لیا, اللہ کے رسول ہے, اللہ کا نبی وہ دیکھتا جو ہم نہیں دیکھتے, وہ سنتا جو ہم نہیں سنتے, وہ تو اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں, لیال مدینہ, کل صبح ہو تو مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں. لیکن تذکر تو دعا اخی سلیمان, میں حضرت سلیمان کی دعا یاد, انہوں نے اللہ سے کہا رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. کہ ان کی بادشاہ جنوں پر بھی تھی, اگر جن کو میں پڑھی باندھ لیتا گویا کہ میں نے جن اپنے قابو میں کر لیا, ان کی دعا کی مخالفت رسول چھوڑ دے. تو یہ خیالات آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن خیالات میں بہک جانا انسان بہت آگے, جب بہکے جب ہو جائے اعوذ باللہ پڑھ کر فوراً اپنی بائیں طرف تھوکے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, وہ خیالات ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.